نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق الله العظيم۔ پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قرآن کی روح سے بھی اور لغت کی روح سے بھی احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پہلے دور کے اندر بھی، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانی تعلیمات ہی ہوا کرتی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ان بیانی تعلیمات کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا تھا، بلکہ اس کی تحفیظ کا اور اس کو بنیادی اساس سمجھا جانے کا بھی رواج تھا۔ یہی وجہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے لیے لفظ حدیث کا استعمال فرمایا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لفظ حدیث کو آپ کی تعلیمات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی انہی معنی میں استعمال کرتے رہے، تابعین اور ائمہ مجتہدین بھی انہی بیانی تعلیمات کے لیے لفظ حدیث کا استعمال فرماتے رہے۔ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث بعد میں آنے والوں کی ایجادات کا حصہ نہیں، بلکہ اسلام کے دور اول سے ہی اسلامی اساس میں شامل ہے۔ چنانچہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو حدیث فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ مجھے گمان تھا، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ اس بات کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں اپنی باتوں کے بارے میں تمہاری رغبت دیکھ چکا ہوں۔ چنانچہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے لیے لفظ حدیث کو استعمال فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث ومن حیثک علی الحدیث، یہ انداز الف لام کے ساتھ استعمال کرنا اور نسبت بھی نہ کرنا، یہ اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ لفظ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے عام استعمال ہوتا تھا۔ اور دوسرا، لما رأیت من حرصک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حرص، یہ رغبت اور یہ جستجو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حدیث ان کے یہاں متصور نہیں بلکہ متیقن تھا اور ایک اسلامی ماخذ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری محنت ہوتی تھی کہ وہ ان حدیث کی حفاظت کریں، اچھی طرح اس کو سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ظاہر ہے اگر ان کے یہاں اس بات کی اتنی اہمیت نہ ہوتی، ایک عام بات کی طرح اس کو لیتے، تو اتنی فکر، اتنی طلب نہ ہوتی۔ چنانچہ دوسرا مقام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأن، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سمع منا حدیثاً، جس نے ہم سے کوئی بات سنی،
فحفظہ، اس کو محفوظ کیا، حتیٰ یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسرے کو پہنچا دیا۔ چنانچہ یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو حدیث سے تعبیر فرمایا۔ اس کے یاد کرنے والے کو دعا بھی دی اور آگے پہنچانے والے کو دعا بھی دی۔ یہ اس کی ترغیب اور اس کی اہمیت کو بتلا رہا ہے۔ 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حدث عنی بحدیث، جس نے میری طرف سے کوئی بات بیان کری، میرا نام لے کر کوئی بات بیان کری، یرا انہ کذب، جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ یہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ دو میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے لیے لفظ حدیث کا استعمال فرمایا، اور ساتھ ساتھ حدیث کی اہمیت بتلا دی کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ باندھے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جسے اس بات کا یقین ہو کہ جو وہ بات بیان کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، پھر بھی اس کو حدیث کہہ کے بیان کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ بات جھوٹی اس نے نہیں کہی، وہ صرف نقل کر رہا ہے، لیکن وہ بھی جھوٹوں میں شمار ہو رہا ہے۔ یہ طرز، یہ وعید اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حدیث کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ اساس اسلامی میں سے ہے، طبی اس کے اوپر اتنی بڑی وعید ہے۔ اور فہو احد الکاذبین، دو میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک جھوٹا تو وہ جس نے اس بات کو گڑھا، یعنی سب سے پہلے اس بات کو حدیث قرار دیا اور حدیث کے نام سے پیش کیا، تو وہ بھی اس میں گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اور جو دوسرا آدمی اس بات کو حدیث کہہ کر بیان کر رہا ہے، بعد میں نقل کر رہا ہے، تو وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ چوتھی دلیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، مجھ سے صرف وہی حدیث بیان کیا کرو جس کا تمہیں یقینی ہونا معلوم ہو، یعنی جس بات کے بارے میں تمہیں پورا یقین ہو، پورا اطمینان ہو کہ یہ میری ہی حدیث ہے، میری ہی بات ہے، صرف اس کو بیان کیا کرو، اور بات بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا کرو۔ اسی حدیث، حضرت مقداد ابن معدی کریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الرجل متکئا علی ارائکتہ، کچھ لوگ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوں گے، یحدث بحدیث من حدیثی، میری باتوں میں سے کوئی بات بیان کریں گے، فیقول، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہیں گے، بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے تمہارے لیے صرف کتاب اللہ کافی ہے، نعوذ باللہ حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حماد کے لیے حدیث کا استعمال فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں منکرین حدیث کا موجود ہونا بتلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سب سے نمایاں شخصیت سر سید احمد خان کی ہے۔ ہمارے اسکول و کالج کے طلباء کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، اور وہ انہیں بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں۔ دراصل بر صغیر پاک و ہند میں انکار حدیث میں اعلیٰ مقام نہیں گئی ہے، اور پاکستان میں آج کے ان کے جانشینوں میں جاوید احمد غامدی، محمد شیخ اور ان کے چھوٹے کارندے ساحل عظیم جیسے لوگ بہت موجود ہیں، اور سب سے مشہور انجینئر علی مرزا، جس نے ہر فتنے کے اندر اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں۔ خیر، موضوع طرف لوٹتے ہیں، یعنی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے لفظ حدیث کا استعمال ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا ذهب الرجال بحدیثک، اللہ کے نبی مردوں کو آپ کی حدیثیں معلوم ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حدیثیں سیکھ لیتے ہیں، فجعل لنا من نفسک یوما، اب ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرما لیں، نأتیک فیہ، جس میں ہم آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا کریں، تعلمنا بما علمک اللہ، اور آپ ہمیں اللہ کی تعلیمات سکھایا کریں۔ اس روایت سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو حدیث کہا جاتا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا بما علمک اللہ کہ تمام تر تعلیمات اللہ کی ہیں، یعنی جو آپ فرما رہے ہیں وہ اللہ کے فرمانے سے فرما رہے ہیں۔ صحابہ کو اس بات کا ادراک تھا، اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کری، وما ينطق عن الهوى، آپ جو بھی بات کرتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں جنہیں بھول جاتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھیلا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں کوئی چیز ڈالی اور فرمایا اس چادر کو لپیٹ لو۔ آپ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے لپیٹ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اس روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لفظ حدیث کا استعمال فرمایا۔ اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے نشر و اشاعت کو پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شکایت پر ان کی دعا فرمائی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صرف صحابہ کے لیے ہوتی، آگے پہنچانے کے لیے نہ ہوتی، اور اس طرح ان کو دعا دے کر اس طرح دعوت نہ فرماتے، بلکہ صرف جو بات انہیں یاد رہ جائے اسی پر عمل کرنے کا فرما دیتے ہیں۔ وہ جو بات ایک بار سن لی اس پہ عمل کر لیا تو ان کے لیے کافی تھا، بھلے بعد میں بھول جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے لیے دعا بھی فرمائی، ان کے لیے اللہ کے نبی نے ایک روحانی عمل بھی فرمایا تاکہ انہیں حدیثیں یاد ہو جائیں اور آگے روایت کر پائیں۔ تیسری دلیل، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپس میں کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کو بھی لفظ حدیث سے تعبیر فرماتی ہیں، اور بعد میں انہی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے وقت حدیث کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ انا قد تحدثنا، ہم آپس میں باتیں کر رہی تھیں، انک ناکح، آپ نکاح کرنے والے ہیں، درۃ بنت ابی سلمہ، درہ بنت ابی سلمہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، ان کے والد ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں، یعنی اس طرح وہ درہ میری بھتیجی ہوتی ہیں، لہٰذا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ اس قسم کی متعدد روایات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے سامنے ہی حدیث سے تعبیر فرماتے تھے، ان احادیث کو یاد رکھتے تھے، ایک دوسرے سے روایت کرتے اور دین کے اندر اسے ایسا ہی چشمہ اور دلیل شمار کرتے جیسے قرآن پاک. اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حدیث ہی سے تعبیر کرتے رہے اور اس کے بارے میں بہت فکر احتیاط سے کام لیتے رہے. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.